حدیث پاک یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح البخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جس نے بھی ثواب کی نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے یہ ماہ مقدس۔ اب آئیے اس حدیث پاک کے مد نظر اور ایک روایت سماعت فرمائیں۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے، جو شیطان ہمیں بہکا کر کے ہمیں نیک اعمال کرنے نہیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان ہی کو قید کر دیتا ہے۔ یعنی کہ تاکہ شیطان بند رہے گا تو ہمارے بندے بہکیں گے نہیں اور ہمارے بندے نیک اعمال کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر آسانی فرماتا ہے تاکہ بندے نیک کام کے ذریعے اپنے رب کریم پروردگار عالم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے اور اپنے لیے جنت کی نعمتیں بھی حاصل کر سکے۔ پیاری عزیز دوستو، اب آئیے ایک اور روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، چونکہ اس میں صبر ہی صبر ہے۔ پیاسی ہونٹ، بھوک کی شدت انسان برداشت کرتا ہے، اپنے زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے دل کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہے، تو صبر ہی تو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت و برکت و مغفرت کا یہ مقدس مہینہ ہمارے بیچ تشریف لایا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، جو شخص اللہ کی راہ میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، کتنا؟ ایک دن کا روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ ایک دن کے روزہ سے ایک انسان 70 سال میں کتنی دور تک سفر کرے گا؟ تو 70 سال میں جتنی دور تک سفر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرد ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری جتنا مطلب طے ہوگی، 70 سال کی دوری انسان جتنا طے کرے گا اتنا دور اللہ تعالیٰ پروردگار عالم بندوں کو جہنم سے فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ماہ رمضان میں بالکل ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اور اس میں صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ ہر چیز کو روزہ دار بنائیے، اپنے زبان کو روزہ دار بنائیے، اپنے آنکھوں کو روزہ دار بنائیے، اپنے نفس کو روزہ دار بنائیے، اپنے ہاتھ پاؤں ہر چیز کا روزہ رکھیے۔ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ کو لازم پکڑ لو۔ کیا کرو؟ روزہ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، ہر عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ انسان روم کے اندر ہے، ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، اگر وہ ایک گھونٹ پی لے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھے گا، مگر میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، وہ اس لیے نہیں پیتا ہے کہ اس روم کمرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر میرا پروردگار عالم مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی تو روزہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت ابو امامہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس جیسا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دی۔ کثرت سے، فرض روزہ رکھتے تھے اور نفل روزہ بھی رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں دن کے وقت دھواں کم ہی دیکھا جاتا تھا۔ دھواں یعنی کہ پہلے کے لوگ چولہے میں کھانا بناتے تھے تو دھواں نکلتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ان کے گھر سے دن کے وقت بہت کم ہی دھواں نکلتا تھا، کیونکہ وہ اکثر روزہ سے رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ آیا ہوا ہے۔ اس کے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھیے اور اس کے ایک ایک پل کو بہت ہی متبرک مبارک سمجھ کر کے روزہ رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ اس میں گناہ کا صدور نہ ہونے پائے، کسی قسم کا گناہ نہ ہونا پائے، بلکہ ماہ رمضان کو مکمل قدر کرتے ہوئے اور اس کے مکمل حقوق کو ادا کرتے ہوئے ماہ رمضان کو پورا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کا بھرپور اس کے تقدس کا خیال رکھنے، اس میں عبادت و ریاضت، صوم و صلات کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی قسمت میں جنت لکھ دے، ہم سب لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجائے سید المرسلین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔